مجھے تو میر کے ایک دو شعر یاد ہے. اس نے کہا تھا سادات نظرے گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے سدھرے وہ سادات ہو گئے. میر کے شعر آپ کو یاد ہے کسی کو؟ غالب کا شعر یاد ہے، مگر جب بھی کوئی کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو، یہ کس کا شعر ہے؟ ڈاکٹر پوچھا یہ آپ کی شاعری اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ کہنے لگے میرا کمال نہیں ہے. لندن میں کسی نے پوچھا تھا یہ بتائیے یہ کیسے قبول ہو اتنی مقبول ہو گئی؟ کہنے لگے میرا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا کرم ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھا ہے. جس نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا اس کے 2-3 شعر مقبول ہو گئے. مجھے بتاؤ اس بریلی والے نے کتنا درود پڑھا ہوگا جس کا سلام ان کو بھی آتا ہے جن کو اردو زبان نہیں آتی. تو اقبال نے بڑی فکری بات کہی ہے. جانے دو، ہاں ضروری بات ہے. حضور کی بات ضروری نہیں ہے، ان کی بات ضروری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے جب کوئی حضور کی بات کے بیچ میں بولتا تھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے تیری بات اتنی ضروری ہے حضور کی بات کے بیچ میں بات کر رہا ہے. میلاد میں اعلیٰ ناراض ہو جاتے تھے. حضور کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو. سنو میری بہنیں سنیں، میری سنیں، ایک کو کم کریں. اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو جیسا کہ آج کل بن رہا ہے. یہ یہاں کی ٹائلز ہے، یہ ٹائلز باتھ روم کی ہے، اس کو کچن میں لگائیں گے، یہ کمرے میں لگائے گی. اب جو ٹائلز روم کی ہے وہ کچن میں نہیں لگا سکتے، کچن والی روم میں نہیں لگا سکتے، باتھ روم والی روم میں نہیں لگا سکتے. سب کو خوبصورت بنا رہے ہیں لوگ. یہاں پر یہ سوالا صوفہ ڈالو، یہاں پر یہ کم بیڈ ڈالو، یہاں پر دیوان ڈالو، یہاں پر یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. مگر اقبال نے بہت بڑی بات کہی ہے ان لوگوں کے لیے. وہ کہتا ہے کتنے ہی خوبصورت گھر بنا لو مگر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہیں ہوتی. یعنی گھر بنتا ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے. جب مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں جب دریافت ہوٹلوں سے ہونے لگے برقع بالیاں، تو اس وقت میں قوم کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، آپس کے جھگڑے چھوڑ دینے چاہیے تھے اور سوچنا چاہیے تھا کہ اب امت کو بچایا کیسے جائے. جس قوم کی عورتیں کمزور ہیں وہ قوم کے مرد کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. اقبال کہتا ہے وہ گھر برباد ہو کر رہے گا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کی باتیں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے پہلے لوگ بڑے سمجھدار تھے، شادی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نانی کو دیکھو، نانی کو رشتہ کر رہے ہیں نواسی سے اور چیک کس کو کر رہے ہیں؟ یاد ہے وہ دن؟ کچھ بزرگوں کو یاد ہوں گے، ہمارے نوجوان نسل کو یہ بات یاد نہیں ہوگی کہ پہلے نانی تک چیک کرتے تھے، کہتے تھے نانی تک چیک کرو، نانی نیک ہے تو پھر اس کی بیٹی کے اندر اس کی باتیں آئی ہوں گی، پھر بیٹی ٹھیک ہے تو پھر اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہوگی. اب اس کا مطلب بالکل صاف ہے، پہلے لوگ بڑا سوچتے تھے، ان کو نسل کی پلاننگ کرتے تھے. وہ سوچتے تھے، ان کو خبر تھی ایک بگڑی ہوئی لڑکی، خراب عورت اگر آ جائے تو پورے گھر کو متاثر کر دے گی، نسل برباد کر دے گی. مگر آپ نہیں سوچتے بھائی. اب اگر کوئی حاجی صاحب مالدار گھرانہ دیکھتے ہیں لڑکے کی شادی کے لیے جہیز کے چکر میں، تو مجھے ان کے حج پہ شک لگتا ہے. میں نے اس کا حج وج کچھ نہیں ہوا ہے، یہ ایسے ہی جھوٹا آدمی ہے، کہیں چکر اکر لگا کے آیا ہے. اب ذرا غور کریں، پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ دینداری دیکھتے تھے. آج کے زمانے میں وہ لڑکا مجاہد ہے، اگر وہ آئے اس محفل میں کوئی ایسا لڑکا ہو تو میں سید ہوں پھر بھی اس کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. جو اپنے باپ سے یہ کہہ دے میرے رشتہ کرو تو صرف دیندار دیکھنا، میرے گھر میں مالداری کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی کار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی بائک کی ضرورت نہیں ہے، میں رشتہ کروں گا سادہ بالکل آسانی کے ساتھ. اس کا باپ کہے کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھ آ گیا ہے. کہ کون سا؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرے لگانے سے بہتر ہے نوجوانوں اعلان کرو کہ بغیر جہیز کی شادی کریں گے.
جلسوں میں اچھلنے سے بہتر ہے کہ اعلان کیا جائے. اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج غریبوں کی نیک لڑکیاں بیٹھی ہیں، پردے والی، شریف، کام کاج جاننے والی، اور امیروں کی بگڑی بھی بے پردہ بگڑی بھی اولادوں کے خوب رشتے آ رہے ہیں. امیروں کے یہاں پر رشتوں کے تانتے بنے ہیں، بس باپ کے پاس مال ہونا چاہیے، مال نے سارے عیب چھپا دیے، مگر عیب بہت دنوں تک چھپے نہیں رہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ ناک کٹا دیتی ہے. وہی مالدار کی لڑکی، وہی مالدار کی لڑکی غریبوں کی لڑکیوں پہ آج رشتے نہیں آتے. مگر ایک بات سننا، اپنی لڑکی کا جب اپنے لڑکے کا جب رشتہ کرو تو نانی کو ضرور چیک کرنا. یاد رکھنا، نانی کی باتیں بیٹی میں آتی ہیں، بات بالکل صحیح ہے، اور بیٹی کی باتیں پھر بیٹی میں آتی ہیں. اگر تمہیں نانی دیکھنی ہے تو اسلام کہتا ہے نانی ضرور دیکھو. اگر تمہیں نانی دیکھنی ہے تو مکے کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو. اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھو. نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. واہ واہ واہ، زندہ باد یا رسول اللہ. بہت اچھا حضور، بہت اچھا، کیا بات. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد. اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ اندھیرے بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے. اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. کیا اس کا لہجہ ہے، میں لہجہ بھی شاید وہی استعمال کر رہا ہوں. اس نے ایسے پوچھا تھا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی؟ ڈھونڈ لی قوم نے فلا کیرا. یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. 24-25 سال کی لڑکی 22 سال کی ہو گئی، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پڑھا رہے ہو. تمہیں عقل نہیں ہے، بے وقوف ہو کیا؟ شادی کے بعد بھی لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں؟ بولو پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہیں، مگر بے حیائی کے دروازے کیوں کھول رہے اپنی اولادوں پر؟ کیوں اپنی اولادوں کو مجبور کر رہے ہو؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو روز روز لکھتے ہیں، اکثر میڈیا پہ آتا ہے ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی، اتنی بدل لی، اتنی بدل لی. میں کہتا ہوں وہ جو بدلی ہیں وہ گھروں سے تباہ ہو کے گئی تھی. ان کا باپ بگڑا ہوا تھا، ان کی ماں نے ان کو حیا نہیں سکھائی. ورنہ خدا کی عزت کی قسم، جس کے دل میں حضور کی بیٹی کا پیار آ جائے، زمانہ بدل سکتا ہے، وہ جان دے دے گی، ایمان نہیں دے سکتی. پہلے لڑکیاں تھیں، اقبال کہتا ہے ایک طاہرہ نام کی لڑکی تھی، ترکی کے میوزیم میں گئی. اس نے کیا کیا کہ وہاں پر اس نے کتاب پڑھی، اس میں خاتون جنت کا ذکر تھا. اب اس کے علاقے میں، یورپ میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اس وقت تک، اکیلی اس نے کتنا کتاب پڑھی، حضور کی بیٹی کی بات سن، پڑھ پڑھ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، ایمان لے آئی. بہت زمانے پہلی بات ہے، یورپ کی وہ اس علاقے کی پہلی مسلمان عورت طاہرہ. کوئی مسلمان نہیں، نام بھی اپنا خود ہی رکھ لیا طاہرہ. اس کے بعد اپنی کزن کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہنوں کو، ممانی کو، نانی کو، یعنی اس نے ہلکے ہلکے جال ایسا، الحمدللہ اللہ کے فضل ہے، حضور کی، میرے آقا کریم کے دین کی ایسا اس نے تبلیغ کی، ایسا نور پھیلایا. 1 2 3 4 نہیں، 700 عورتیں چپ کے مسلمان ہو گئی ایک عورت کے ہاتھ پر. ایک عورت وہ بھی تھی، ایک عورت ہمارے یہاں بھی ہے جس کے غیبتیں کرنے سے فرصت نہیں. ایک بڑھیا ہے، 2 خاندان برباد کر رہی ہے. ایک ہی ہے، سمجھ جائیں گے. ایک فون لگاتی ہے اپنی بیٹی کو، کیا پکا ہے، تو کھانے جائے گی کیا، تجھ کو کیا مطلب ہے، تیرے گھر میں کون آیا ہے، ارے تو اپنے گھر کا دیکھنا. ادھر بہو ہے، بہو کو بری نظر سے دیکھ رہی ہے، بیٹے سے جھگڑا کرا رہی ہے. یہ ہے منحوس عورت، مردود عورت. اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. حضور نے فرمایا ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو میاں بیوی میں جھگڑے کرائیں. یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. تجھ کو تو اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. اپنی بیٹی سے اتنا پیار ہے، بیٹی نہیں آئے گی تو بیمار پڑے گی تو وہ چاہ کر بھی نہیں آ سکتی. جیسی بھی خدمت کرے گی یہی بہو کرے گی. اسی سے تجھے پیار کرنا چاہیے تھا، تجھے بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، تجھے سوچنا چاہیے تھا میری بیٹی تو چلی گئی،
وہ تو اب پرائے گھر کی ہو گئی، اللہ نے مجھے یہ بیٹی دی ہے، میں اسی سے اتنا، اپنی بیٹیوں سے اگر آدھا پرسینٹ بھی سانسیں اپنی بیٹیوں کے برابر، آدھی صرف آدھی محبت اپنی بہوؤں سے کر لیں تو گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی. مگر ان منحوس بڑیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ برباد ہو جائیں گی، مر جائیں گی، خراب ہو جائے گا. پیر سیدھا کر کے بیٹھو بھائی. آپ توجہ ہے کہ نہیں؟ میری توجہ میری بات پہ ہے کہ نہیں؟ پہلے کی عورتیں دیکھو سنو، ایک عورت ٹھیک آ جائے محلے بدل جاتے تھے، حالات بدل جاتے تھے. ایک غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے چودھری تھے، ان کا نام تھا بازید. اب ان کی دو بیویاں تھی، 1000 سے زیادہ بیگھہ زمین. اب نوکر چاکر، ان کے گھر میں گائے بھینس دودھ دینے والے بہترین. اب سنو، ان کے پاس 100 نوکر، 2 بیویاں. انہوں نے تیسری شادی بھی کر لی تو تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی. اچھا تیسری کیسے ٹھیک مل گئی؟ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے. ان کو تیسری ٹھیک ملی، کیوں؟ چونکہ وہ نماز پڑھتی تھی، اس کا باپ بھی نمازی تھا، اور اناڑی نمازی نہیں تھی، بہت زیادہ مہذب تھی. اس کے اندر اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتیں پیدا کی تھی. اس کا باپ نمازی، ماں نمازی، بھائی نمازی، چودھری گھرانے کی. یہاں آ کے بڑی پریشان ہو گئی، یا نہ اس کا شوہر نماز پڑھے، نہ دونوں بیبیاں نماز پڑھیں، نہ وہ 100 نوکر نماز پڑھیں، نہ کوئی نماز پڑھے. اب اس نے وہ جہالت والا کام تو نہیں کیا کہ بھئی کسی کو تانے دیتی میں نمازی ہوں اور تم نمازی نہیں ہو. شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا تہجد کی نماز پڑھ لے. اس نے نماز پڑھنے کے بعد کہا ابا انہوں نے نہیں پڑھی. کہا بہتر تھا کہ تو بھی نہیں پڑھتا، کم سے کم اپنے آپ کو بہتر تو نہ سمجھتا بے نمازیوں سے. نمازی وہ ہے جو، نمازی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو تانے دے، نمازی وہ نہیں ہے جو خود نماز پڑھے. اب دیکھو نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں مسجدوں میں بیٹھے ہیں بیچارے، کوئی نیا نمازی آ جائے ایک دم ہی اسے سنبھالیں گے، یہ ایسے کرو یہ ایسے کرو. وہ کہتا میں آتا ہی نہیں. تم کون ہو بے؟ ایک دم دین بھی نہیں آیا ہے. ہلکے ہلکے دیکھو، ایک دم بچڑے کو ایک دم اس کے اندر نہیں رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر ہلکے ہلکے وزن دیا جاتا ہے، پھر بچڑا بیل بنتا ہے. تم چاہتے ہو بے وقوف انسان ایک دم کسی بھی لڑکے کو ٹوک دیا، اس کا دل توڑ دیا تم نے، پھر وہ مسجد آیا ہی نہیں. محبت سے کام لو، حکمت سے کام کرو. مسلمان کا ہتھیار حکمت ہے. اب وہ جو خاتون ہے نا، سمجھ رہے ہو، اب اس نے سوچا اسے نمازی کیسے بنانا ہے. تو اس نے اپنے شوہر کے بارے میں سوچا، پہلے اس کو نمازی بناؤں گی. تو اس نے دیکھا کہ اس کو نوکر لے کے جاتا ہے دودھ. اس نے کہا تم دودھ شام کو لے کے نہیں جاؤ گے، وہ بیٹھک میں سوتا تھا، میں لے کے جاؤں گی. دودھ لے کے گئی، اور جب دودھ وہ بہترین لے کے گئی، اس میں بادام شدام بھی اس نے ڈالے، بہترین اس نے پکایا، اور کہا لیجئے چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. اب اس نے چودھری نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، نوکر بھی کافی ہیں، وہ کبھی دودھ لے کے نہیں آئی، آپ کیوں؟ کہہ لگی حضور میری زیادہ میرا حق بنتا ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میں نوکر کیوں دوں؟ یہ سعادت میں تو اپنے آپ اس کو جو ہے وہ اس کام کو کروں گی، آپ کی خدمت کر کے میں اللہ کو راضی کروں گی، چونکہ آپ کی خدمت کرنا میرے پر لازم ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دودھ پی لیا. بولی اب میں ذرا اپنے پاؤں بھی آپ کے دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا ابا کے دباتی تھی، اماں کے دباتی تھی، اب یہاں آ گئی ہوں آپ کے دباؤں گی. کہا ٹھیک ہے. تو اس نے پیر جو ہے نا وہ دبانے شروع کیے. اچھا وہ جانتی بھی تھی کچھ لوگ ایسے ہیں دبائیں گے تو اور درد کر دیں گے. اس نے پاؤں دبانے شروع کر دیے، دباتے 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 چودھری کو جب نیند آنے لگی پوری طرح سے خراٹے شروع ہوئے. اس نے اب شروع کیا، اس کو کہتے ہیں نصیحت کرنا. نصیحت کرنا آسان ہے، کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بہت مشکل ہے. وہی نصیحت اثر کرتی ہے جس میں حکمت ہو. جہالت والی نصیحت سے تو فتنے پھیلتے ہیں، پھیل بھی رہے ہیں، پھیلتے رہیں گے. نصیحت کرنے کے لیے وقت کا موضوع ہونا بڑا ضروری ہے. اس نے کہا تھا وسیم بریلوی نے کون سی بات کس وقت کب کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس عورت نے دیکھا چودھری میرا سونے لگا. کہا چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں سونے کے لیے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. ایک تو چودھری، دوسرا مرد، دو علامات اس کے اندر تکبر کی، گھمنڈ کی. مرد عورت کے لیے تو ہمیشہ گھمنڈی ہوتا ہے. اس کی مثال بتاؤں، یہ 100 کلومیٹر دور سے آئے گا اپنے گھر میں اور آ کے کہے گا پانی لے کے آؤ. 5 قدم دور پانی تھا، اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے. 4 آدمی پریشان کرنے کی ضرورت تھی، پانی پی لیتے. مگر جہاں چلتی ہے وہاں بندہ چلاتا ضرور ہے. ایسا نہیں کہ آدمی نظر آنے والا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جو پڑوسیوں کے جو کاروباروں کے لیے اچھا ہے وہ بہتر ہے، فرمایا جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ بہتر ہے. جو اپنی بیوی کے لیے
دیکھو علامہ مشتاق احمد نظامی تقریر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب دو پیر صاحب بیٹھے تھے بالکل خاموش، تو انہوں نے تقریر کرتے کرتے کہا بھائی کمیٹی والو یہ پیر صاحب پیچھے کر دو ورنہ میری تقریر نہیں ہو پائے گی، یہ دو جو خاموش صورتیں ہیں انہیں پیچھے لے جاؤ، کیونکہ جب ممبر پہ آپ بیٹھے ہو تو کچھ بات اچھی لگے تو آپ کو بولنا چاہیے، ورنہ آپ کو اپنے گھر سے ہی نہیں آنا چاہیے بھائی۔ بد ذوق آدمی جہاں بھی جائے گا یہ منحوسیت پھیلاتا ہے، اس کی پہچان یہ مسکراتا کبھی نہیں ہے، مسکرانے والوں کو سبحان اللہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، جو مسکراتے ہیں ان سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور مسکرانا میرے نبی کی عادت ہے، جس کی اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب لوگ دین سمجھیں ابھی عادت سمجھے نہیں، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے بڑے بد اخلاق ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ صاحب ان کا رواب واب نہیں ہے، بد اخلاقی ہے۔ میرا امام کہتا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے، حضور کا رواب، اور میرے آقا کریم کی شان یہ ہے، ایسا نہیں ہے آج کل کے پیروں کی طرح میاں کہ وہ امیر سے تو امیر کے تو گھر جا بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں، غریب باہر بیٹھا ہے، حضرت آنے حضرت میں بڑا دور سے آیا ہوں، حضرت کو ٹائم نہیں، آرام کر رہے ہیں، جیسے ہی سیٹ آیا اندر جا کے ساتھ میں بیٹھ کے بولو بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ناشتہ کیا زانو سے زانو ملا کے، یہ پیر نہیں ہے بیاباری ہے، ڈھونگی ہے، خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا پیر میرا نبی ہے، اور میرے نبی کی شان کا حال یہ ہے نبی خاص اتنے ہیں کہ رب سے ملے ہیں اور عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا تھا۔ زور سے بولو، یہ لوگ جو لوگ ٹہل رہے ہیں ان کے بارے میں گمان نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ جنات کے بچے ہوں، انسان لوگ تو بیٹھ کے سنتے ہیں ایسی باتیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ اس نے کہا چودھری اگر اجازت ہو تو صبح فجر کی نماز کے لیے، تو اس نے کہا چل مجھے سمجھائے گی بھاگ یہاں سے، مگر اللہ والوں کے دل ٹوٹتے نہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں تکلیفوں کے بعد حالات کی سختی کو، انسان کو ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے حالات کی جو سختی ہے وہ اس کو تکلیف دے گی، نہیں، کبھی اسی میں حکمت چھپی ہوتی ہے، ایک دم بھاگ جائے یہاں سے، مگر وہ اللہ والی تھی، راستہ نہیں بدلا، دوسرے دن بھی آئی، چودھری صاحب لیجئے، کہا تو نماز کے لیے کہے گی، مگر کل کا دودھ بھی بہت اچھا تھا، یاد تھا، کل ٹانگیں بھی اچھی دبا کے گئی تھی، یہ بھی یاد تھا، چودھری صاحب ایسا کرو آپ دودھ پیجو، کہا نماز کے لیے کہو گی، پھر آ گئی، کہنے لگی دیکھتی ہوں چودھری صاحب فی الحال میرا آپ حق تو نہ مارے نا، اس نے پھر بات کی، اس نے دودھ پی لیا اور پھر لیٹ گیا، اب پاؤں دبانے لگی، دباتے دباتے پھر چودھری کو نیند آنے لگی، جیسے ہی چودھری سونے لگا کہا چودھری صاحب ذرا غور کریں، کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، اجازت دیں تو پھر آپ کو فجر میں اٹھا دوں۔ اس بار چودھری نے لات ماری، اوپر بیٹھی تھی، نیچے گری، منہ پھٹ گیا بیچاری کا، اس کا منہ لگا جا کر کے پتھر میں، اچانک سنبھل نہ پائی، منہ سے خون نکلنے لگا ایک، اور پھر اس نے گالیاں دی، بھاگ یہاں سے بدتمیز، مجھے سمجھانے آئی ہے، ایک لفظ نہیں بولا، نہ جانے کتنی نیک اس کی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہوگی، اس کا باپ کتنا شریف ہوگا، کہاں گئی وہ عورتیں، اب ان کو دیکھتی ہیں نظریں، وہ بہنیں میری بیٹیاں جنہوں نے ہم سب کو عاشق رسول بنایا تھا، اب وہ کہاں گئی، انہیں کون لے گیا، انہیں کس کی نظر لگ گئی، وہ کون سے موبائلوں میں لگ گئی، وہ عورت ایک لفظ نہیں بولی، اپنے برتن اٹھائے نیچے کو سر جھکا کے چلی گئی، یہ بھی نہیں کہا میں نماز کے لیے تو کہہ رہی ہوں، کوئی بری بات تھوڑی کہہ رہی ہوں، تو نے مجھے مارا کیوں، نہیں، وہ جنتی عورت تھی، واپس چلی گئی، مگر اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا، آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، چودھری کو ایک دو ہفتے کے بعد تھوڑا سا خیال آیا، کہنے لگا روز گالیاں دیکھتا ہوں تجھے مارتا ہوں پھر بھی آتی ہے، کیا بات ہے تجھے کیا لالچ ہے، پہلا لفظ اس نے یہ کہا چودھری صاحب میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں، کیا مطلب کا نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا تو اگر اس نے وہ جب مرے گا تو اس پر جب موت کے وقت میں پیاس طاری ہوگی تو اس نے اتنا پانی پینا اگر وہ ساتوں سمندر کا پانی پی لے پھر بھی اس کی پیاس
پیاس نہیں بجھے گی. اے چودھری مجھے موت کے بارے میں سوچ لگتا ہے کہ تم بے نمازی ہو کے مرو گے, اور چودھری اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بچے بے نمازی بن جائیں گے, اور بے نمازی پھر جہنمی ہوں گے. نبی فرماتے ہیں جہنمی بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. بس یہی لالچ ہے اور کوئی بات نہیں ہے کہ تیری لاتیں بھی برداشت کرتی ہوں, تیری گالیاں بھی برداشت کرتی ہوں, مگر تجھ سے روز کہتی ہوں مجھے اور کوئی لالچ نہیں. چودھری کے دل پہ اللہ نے کرم کیا کہ تو صبح مجھے نہیں اٹھائے گی بلکہ میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. جا چلی جا. وہ چلی گئی. صبح کو چودھری نے اٹھایا. اب جب وضو کر کے چودھری سجدے میں گیا, مگر اللہ والی جب سجدے میں گئی ہے تو پھوٹ پھوٹ کے اپنے رب سے شکایتیں کرنے لگی, عرض کرنے لگی مالک تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو پتا ہے میں کتنی کمزور ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, نہایت ہی کمزور ہوں, تو دلوں کو بدلنے والا کریم ہے. اے میرے کریم اسے یہاں تک لانے میں کتنی پٹی ہوں, کتنی میں نے چوٹیں کھائی ہیں, کتنی گالیاں کھائی ہیں, تجھے پتا ہے مالک. تو جھکانا یہاں تک اور لانا میرا کام تھا, قبول کرنا یہ تیرا کام ہے. میرے رب میرے آدمی کو قبول کر لے, اس پر فضل فرما دے, اس کو نمازی بنا دے. اللہ کا کرم ہوا, فضل ہوا. چودھری کا دل ایسا بدلا کہ پھر تہجد تک کی نماز پڑھتا تھا, پانچوں وقت کی نماز کا پابند. اس نے اپنے یہاں میں مسجد بنوائی, 100 نوکر نمازی ہو گئے, بیبیاں نمازی, پورے علاقے میں نمازی کی لہر دوڑ گئی. جب چودھری نمازی تو علاقہ نمازی بن گیا. چودھری نے بہترین مدرسہ بھی بنوایا, بہترین مسجد بھی بنوائی اپنے پیسے سے. اور جب ان کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا تو بقول مفتی اعظم ہند وہ قطب الاقطاب پیدا ہوا. اس کا نام تھا سلطان محمد باہو. اس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. یعنی ماں باپ نیک ہو تو بچہ سلطان محمد باہو بنتا ہے. اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا داتا لاہوری بنتا ہے. اگر ماں باپ نماز پڑھے تو بیٹا خواجہ معین الدین اجمیری بنتا ہے. اگر ماں باپ نمازی ہو تو بیٹا امام احمد رضا خان بریلوی بنتا ہے. اگر ماں باپ نمازی ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی بنتا ہے. اگر ماں باپ نمازی ہو تو پھر بیٹا کربلا میں سر کٹا کے کہتا ہے جب ماں ایسا سجدہ کرے اور بیٹا اور باپ علی ایسا سجدہ کرے تو پھر بیٹا حسین ابن علی بن. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یا حسن, یا حسن, یا حسین, یا حسین. نعرہ حیدری, کہاں نعرہ گئی, حیدری, نعرہ تکبیر. کہاں گئی وہ بیٹیاں, ان کو میری آنکھیں اب ڈھونڈ رہی ہیں. ان بچیوں کو دل لگ رہا, آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کے دل لگ رہے ہیں. ادھر دیکھو کہاں گئی وہ بیٹیاں, وہ بچیاں, انہیں میری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں. وہ جو شب کو روتی تھی سجدوں میں, وہ جو دن کو آج موبائلوں نے برباد نہ کر دیا نئی نسل کو. بولو بولو. لڑکیاں آج فیس بک پہ عالمہ, اوہو لکھ رہی ہیں عالمہ. اوہ جاہلہ, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ لڑکوں سے چیٹ کرتی ہو. یہ کبھی لائیو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو لائیو چل رہا ہوتا ہے, اس کے نیچے لڑکیاں, اس کے نیچے لڑکے, آپس میں مذاق بنا دیا انہوں نے. یاد رکھو میرے بھائیو, جب آگ لگتی ہے تو سب کے گھر میں آتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی کس کی بیٹی کس وقت بنا کے ریل اور تمہیں برباد کر دے, کچھ نہیں پتا. کس کی بیٹی کے دماغ پہ شیطان اثر کرے اور وہ اپنے ویڈیو وائرل کر دے تو کچھ پتا نہیں. مدینے کی عورتوں کی طرف آؤ. ایک خاتون مدینے میں دعا کر رہی ہے, اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں, میرے سرکار جنگ, میرے نبی جنگ. اچھا یہ ذکر اس وجہ سے ہے کہ اس کا باپ بھی جنگ میں تھا, اس کا بھائی بھی جنگ میں تھا, مگر وہ یہ دعا نہیں کرتی تھی اللہ میرا باپ بھائی یا میرا بیٹا بچ جائے, نہیں, وہ یہی دعا کرتی تھی میرے نبی جنگ. تو کسی نے آ کر کے کہا نبی تو جنگ جیت گئے ہیں. عورت نے آ کے کہا
مگر تیرے نبی تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. باپ کی شہادت کی خبر جس نے سنی ہوگی اس کو خبر ہوگی. باپ کا درد وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا جس کا باپ زندہ ہو. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہندوستان میں ماں باپ کے مرنے کے بعد پھر ان کی مٹی پہ قبر کی روتے ہیں ٹھنڈی. جیتے جی ان کو رلاتے ہیں, انہیں مار دیتے ہیں جان سے. ان کے قاتل ان کی اولادی ہوتی ہے, اپنے رویوں سے مار دیتے ہیں. اور پھر جب مر جائیں تو ڈھونگ کرتے ہیں, دنیا بھر کو کھلاتے ہیں. جیتے جی باپ سے نہیں پوچھتے ابا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. باپ کا درد اس کو کیا پتا جس کا باپ ہو. 25 سال پہلے میں نے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی. میں نے اپنی بات کر رہا ہوں. آج بھی مجھے اپنے والد صاحب کے وہ غم کو ایسی ہرا کا, جب بھی ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے میرا وہ زخم بالکل تازہ ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب کا ہی شعر ہے, بسے ہوئے ہیں وہ ایسے میری نگاہوں میں کہ جیسے کل ہی ہوا ہو یہ واقعہ ان کا. وہ باپ کو, اچھا آپ اگر کہیں کہ حسان رضا صاحب قبلہ عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کو ایسا کہنا تو نہیں چاہیے, مگر آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ اظہر فاروقی صاحب عاشق رسول نہیں ہے, ایمان پہ فرق کوئی نہیں پڑے گا. آپ اگر کہیں کہ غلام غوث غزالی عاشق رسول نہیں ہے, ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر اگر آپ یہ کہیں شبات حسین عاشق رسول نہیں, ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر اگر آپ یہ کہہ دیں جس ہستی کا میں نام لے رہا ہوں وہ عاشق رسول, صرف سوچ لیں آپ کے ایمان پہ فرق پڑے گا. اس ہستی کا نام سیدنا اویس قرنی ہے. نبی کو کبھی انہوں نے دیکھا, حضور کو کبھی دیکھا؟ اچھا دیکھو دوستو, میرے بھائیو عاشقو, جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے نا, جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ مدینے والے کا گنبد کیسا ہے. زور سے بولو, مدینے والے کا روزہ بازار کیسے ہیں, مدینے کے در و دیوار کیسے ہیں یار, وہ گلیاں بتاؤ, وہ کوچے بتاؤ. یہ طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. مجھے بتاؤ کہ کون, مجھے بتاؤ وہ کیسا کوچا ہے, وہ کیسی جگہ ہے, وہ کیسی جگہ ہے. میری طرف دیکھو, لوگ پوچھتے ہیں مگر اویس قرنی. جب کوئی آتا ہے نا تو اویس یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ حضور کا روزہ کیسا ہے, چونکہ حضور تو مدینے میں ہے نا اس وقت, تو وہ یہ پوچھتے تھے حضور کیسے ہیں, آنکھیں کیسی ہیں. میری طرف دیکھو, ہونٹ کیسے ہیں, زلفیں کیسی ہیں, حضور چلتے کیسے ہیں. اور جب کوئی پوچھتا ہے تو پھر روتے بھی تھے. دن میں بکریاں چراتے تھے, توجہ ہے, دن میں بکریاں چراتے ہیں اور پھر ماں کو فالج ہے, فالج میں پڑی ہے ماں, پھر ماں کی خدمت کرتے ہیں. جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو رونے لگتے ہیں حضور کی آنکھیں کیسی ہیں. حضور, ماں نے کہا, ایک دن پوچھ لیا ماں نے, کیا بیٹے بہت محبت کرتا ہے؟ واصف علی واصف کہتے ہیں محبت بولنے کے لائق نہیں چھوڑتی, خاموش کر دیتی. خاموش ہو گئے. ماں نے کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو داتا لاہوری کہتے ہیں پھر بہت روئے, کہنے لگے تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ماں. نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہو جہاد پہ نہ جائے, ان کی خدمت کر, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو بالکل اطمینان رکھ. ماں نے کہا میرے بیٹے, میرا دل کرتا ہے کہ تو جا دیکھا, 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں, 2 پہر, 6 پہر, ایسے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں, جا چلا جا. حضرت اویس بولے ماں تیرا کہا میں اپنا رکھ لوں گی خیال, مگر اس سے دیر نہ کرنا میرے لال, جا چلا جا. اویس چلے, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. میرا امام کہتا ہے اور سفر میں تو استخارے کر لینے چاہیے, مگر مدینے کا سفر میں کوئی ضرورت نہیں. شکر خدا کے آج شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اللہ اکبر. مدینے کی طرف چل رہے, کعبے میں پہنچ کر بھی میں نے عاشقوں کو دیکھا ہے کہ وہ گنبد خضرا کے بارے میں پوچھتے ہیں حضور کا گنبد کیسا ہے. مدینے میں اللہ اکبر, مکے تک میں لوگ مدینے کی طرف جا رہے ہیں. حضرت اویس قرنی داتا لاہوری لکھتے ہیں حضور کے دروازے پہ پہنچے, جا کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں. اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میں ایک چرواہا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, حضور سے ملنے آیا ہوں, میرے پاس وقت کم ہے. کیا نبی ہیں؟ کب صرف 1 رات ٹھہر جاؤ, صبح کو حضور آئیں گے. وہ مسافر نبی کا دیدار کر کے صحابی بن کے چلے جانا. اویس قرنی کو جب یہ آواز آئی
پھوٹ کے روئے, سسکنے لگے. اندر سے پوچھا اما عائشہ نے کیوں روتا ہے مسافر؟ لگا میری ماں بیمار ہے, ورنہ رک جاتا, میں رک جاتا, میں رک نہیں سکتا, ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, حضور آئے تو کہہ دینا ایک آپ کا غلام آیا تھا, وہ ایک چرواہا تھا, اس کے کپڑے پہ پرانے بوریوں کے پیمد لگے تھے, اور آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے اور آپ سے دعا کے لیے کہہ کے گیا ہے, میری ماں کی مجبوری ہے, میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. یار 8 دن مدینے کے بعد جب بندہ واپس آتا ہے نا مدینے شریف سے تو وہ روتا ہے. 8 دن ہوتے ہیں. میں تاج الشریعہ نے کہا تھا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یار وہ تو ایک رات گزرنی تھی, صبح کو حضور کا دیدار تھا, مگر اویس رات کو ہی نکل گئے. مدینے کو کیسے چھوڑا ہوگا؟ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر, کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں یا رسول اللہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. اویس واپس چلے گئے, اویس واپس چلے گئے, مدینے سے کیسے گزرے ہوں گے؟ اور ایک عاشقی سمجھ سکتا ہے ان کی اس پریشانی کو, ان کے اس درد کو, ان کے اس تکلیف کو, ان کی اس بڑی بڑی عظیم قربانی کو ایک عاشق کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا. وہ کیسے مدینے, مگر جب وہ آ گئے صبح کو سرکار تشریف لائے, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فرمایا میرے نبی نے عائشہ کون آیا تھا, میرے دروازے پہ بڑی رونقیں ہیں, میرے دروازے پہ بڑی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں, کون آیا تھا حضور؟ کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس کی ماں بیمار ہے, آپ کا دیدار کرنے آیا تھا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بکری چرانے والا چرواہا تھا, مگر جب اس نے سنا کہ صبح تک تو بولا ماں سے اجازت نہیں ملی ہے, اس وجہ سے حضور ماں کا فرما بردار تھا, واپس چلا گیا, بہت روتا ہوا گیا ہے. یا رسول اللہ میرے آقا بڑا بلکتا ہوا گیا ہے, سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا میرے صحابہ ذرا میرا منبر تو لگاؤ, میرا منبر لگاؤ. ہائے رے اویس تیری شان, نبی تیرے لیے منبر لگوا رہے ہیں تیری بات بیان کرنے کے لیے. فرمایا لوگوں سنو, میرا ایک عاشق ہے, اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں, اس کا نام اویس ہے. اے علی اس سے تم دعا کرانا, اے عمر تم اس سے دعا کرانا, اللہ اس کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے, بڑی قبول فرماتا ہے. اے میرے صحابہ سنو, اس کو اللہ نے اتنا بلندی عطا کی, قیامت کے دن جب جہنمی میرے امت کے جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے, اللہ فرمائے گا اویس ان جہنمیوں کو اشارہ کر, تو اویس کی اشارے سے جہنمی جنتی ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا یہ ماں باپ کی محبت کا صلہ ہے, اور پیروں کے پاؤں دبانے والوں, ماں باپ سے نظریں چرانے والوں, اور مزارات پر جا کر کے اپنے مزارات پر حاضریاں کرنے والوں, اور ماں باپ سے دل چرانے والوں, خدا کی قسم میرے نبی کے غلاموں, میرے نبی کو کون سے پیر کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے اس کی کوئی گارنٹی کہیں نہیں ہے, کون سے میاں کی کتنی دعا, مگر میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے امتیوں کے حق میں نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کبھی ماں سے بھی محبت کرو, یہ ماں ایک دن نہیں رہے گی, یاد رکھو ماں ایک بار چلی جائے تو پھر یہ کبھی نہیں ملے گی, اس کو ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملے گی. دنیا ماں کے بغیر ویران ہے, باپ کے بغیر. کچھ لوگ اپنا گھر بنا کے باپ کو نکال دیتے ہیں, کچھ لوگ گھر بنا کے روتے ہیں کاش میرا باپ زندہ ہوتا. باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے, مرتا اس دن ہے جب بیٹا اس سے بدتمیزی کرتا ہے, کہتا تو نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. ماں باپ اگر گھر میں بیٹھے ہوں, اگر بالکل خالی گھر ہو نا, ٹوٹا پھوٹا کچا, پھر بھی محل سے زیادہ خوبصورت حسین معلوم لگتا ہے. جس کمرے میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ کمرہ جنت سے بھی زیادہ اچھا خوبصورت لگتا ہے. مگر مجھے بتاؤ جنت کی مثل لگتا ہے وہ کمرہ جس میں ماں باپ بیٹھے ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مگر جس میں ماں باپ نہ ہو وہ گھر تو اجڑا ہوا لگتا ہے. ماں باپ ایک بار چلے جائیں نا, ایک بار چلے جائیں ماں باپ, پھر دوسری مرتبہ نہیں ملتے. ان کی خدمت کرو. وہ دعا کر رہی ہے, کبھی ماں کے پاؤں دباؤ, گھر سے نکلو ماں کے ہاتھ چوم کے نکلو, باپ کے پاؤں دباؤ. مرسڈیز چلانے میں مزہ نہیں, تو بابا فرید الدین گنج شکر, بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوا اگر کوئی بغیر کپڑے کے چومے تو فرماتے ہیں فرید الدین کے نزدیک وہ 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
نفلی عبادت سے. کون سی عبادت سے؟ یار میرے تو والد نہیں نا، تو میں تو قبر پہ جا کے تو ان کی قبر کی طرف سے ان کے پاؤں کو چومتا ہوں. آپ کے تو زندہ ہیں نا، تو چوما کرو، خدمت کیا کرو. حضرات وہ دعا کر رہی ہے ایسے کر کے، یا اللہ میرے نبی جنگ، باپ کی موت کی خبر آئی، پھر بھائی کی آئی، پھر بیٹے کی آئی. کتنی موتوں کی خبر سنی ہے؟ ادھر دیکھو، اے بھائی بیٹھے رہو 2 منٹ، دل نہیں لگ رہا کیا؟ بیٹھے رہو بیٹھے، ختم کر دو، زیادہ ٹائم ہو گیا کہ مجھے بولتے کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ابھی تو مجھے بولتے ہوئے 1 گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے. آپ کو محسوس تو نہیں ہوا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس تقریر کا ثواب میں ان کی روح کو پیش کرتا ہوں، اللہ قبول فرمائے. اب میری طرف دیکھیں، سب کو ہی مرنا ہے، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، توجہ کرو. موت کی خبر غوث پاک فرماتے ہیں، سنو اظہر بھائی، غوث اعظم فرماتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر سنو تو تم سمجھو اللہ نے تمہیں ایک توبہ کا موقع اور دیا ہے. کسی اور کی خبر سنی ہے تم نے اپنی موت سے پہلے. اب وہ کیا کر رہی ہے؟ توجہ. یا اللہ میرے نبی جنگ، او باپ بھائی. اب جب باپ کا انتقال ہوا، بیٹے کا، عورتیں آج کل کوئی مر جائے ایسے روتی ہیں، کہاں دوپٹہ ہے کچھ نہیں پتا، کون آ رہا ہے کچھ نہیں پتا. ارے پردہ تو فرض ہے نا. اور جو آنے والے ہوتے ہیں میت کے گھر میں وہ بھی جاہلی ہوتے ہیں اکثر، وہ آواز ہی نہیں دیتے کون عورت پردے میں آج ہو جائیں عورتیں، ہم اندر آ رہے ہیں، ایسے ہی گھسے چلے آتے ہیں جانوروں کی طرح. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں آ جائے تو تم اس کے پتھر مارو، اس کی آنکھ بھی چلی جائے پھر بھی کوئی مسئلہ. ایسی گھسے چلے آتے ہیں. عورتیں بھی ایسی روتی ہیں. وہ عورت روئی نہیں، ایسے نہیں روئی، اس نے دوپٹہ اپنا بالکل پردے میں ہوئی اور شریعت کے طور سے پردہ کیا اور چل دی. اب لوگ کہنے لگے نہیں یار ماں ہے تو کوئی عورت کہہ رہی ہے اپنے باپ سے جا کے پہلے اس کی لاش کو دیکھے گی، باپ کے اوپر شہادت ہوئی ہے، باپ کو دیکھے گی، نہیں بیٹے کو دیکھے گی، نہیں بیٹے کو نہیں دیکھے گی، بیٹے کو نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، اپنے بھائی کو دیکھے گی. کوئی ادھر کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر اس نے سارے قیاس غلط کر دیے. وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے، پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی. حضور نے اس کو دیکھا، فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا سب شہید ہو گئے، اللہ تجھے صبر دے. حضور کو دیکھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ. میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، اس پوری جنگ میں میں نے دیکھ لیا، آپ کا اونٹ دیکھا ہے تو میرے دل کو قرار آ گیا. سرکار آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. اللہ اکبر. پھر باپ کے بھائی کے بیٹے کے جنازے پہ گئی تو بالکل 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 سکون سے تھی، بس آنسو گر رہے تھے. حضور فرماتے ہیں دل کا غم اللہ کی طرف سے، یعنی آنسو کا گرنا اللہ کی طرف سے ہے، زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے. اور بالکل ایسے ہی کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، پردہ ویسا کا ویسا ہی ہے، رونے میں بھی کنٹرول ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی باپ شہید ہوا ہے، حضور کی شریعت تو ابھی زندہ ہے نا، نبی کی شریعت تو. اس طرح کی لڑکیاں مجھے تو ملتی نہیں تھی، مگر میں نے جب فلسطین کی لڑکیوں کی باتیں سنی تو میں نے ایک وصیت کر دی، اگر کوئی فلسطین کی ان لڑکیوں کا ایک جوتا لا دے اور میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کاش وہ ایک جوتا میرے سینے پہ رکھ دے کوئی. میں سید ہوں، اس کے باوجود یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں سید ہوں اور مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے سینے پہ وہ جوتا رکھ دے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لڑکیوں نے بیان دیے ہیں کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب رات کو تو کوئی برقع اوڑھ کے نہیں سوتا. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میں سمجھا سکتا کاش فٹنگ کے لباس پہننے والیوں کو، کاش میں اپنی ان بہنوں کو بتا دیتا جنہوں نے فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں اپنے جسموں کو دکھانا شروع کر دی، جنہوں نے گند پھیلا دی، بدتمیزی پھیلا دی. کاش میں میلے جھمیلے اور مزارات پر جا کر کے بے پردہ رہنے والی عورتوں کو سمجھا دیتا یہ بات جو وہ کہہ رہی ہیں لڑکیاں. ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے ڈھیلا ڈھالا سوتے ہیں. کیوں؟ رات کو تو کوئی نہیں سوتا، کہ جب بم گرتے ہیں نا تو صبح کو لاشیں نکلتی ہیں ملبے میں سے، تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو
ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، کہ جب قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملے تو ہم ان سے عرض کر دیں اے نبی زادی، اے پیغمبر کی بیٹی، ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے گھر کھنڈر بن گئے، پورے محلے ختم ہو گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے، مگر فلسطین کی عورتوں نے نہ قرآن کو چھوڑا ہے نہ پردے کو چھوڑا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ لے کے میں بتا سکتا اس اسلام خوبصورت بنائے گا میری بہنوں تمہاری زندگیوں کو، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں اسلام لے کر کے آئے گا۔ وہ لڑکیاں کامیاب ہرگز ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، وہ فالوونگ بڑھا سکتی ہیں، وہ جھوٹی شہرتیں حاصل کر سکتی ہیں، عزت دینے والا اللہ ہے اور عزت اسلام کے دامن میں ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے، دنیا کی ساری جتنی بھی یہ انسٹاگرام اور فیس بک چلانے والی اور ٹک ٹاک پہ ناچنے والیاں ہیں، ان سب کی عزت اس لڑکی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی جس نے کرناٹک میں نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا جان دے سکتی ہے کنیز فاطمہ مگر پردہ نہیں ہٹا سکتی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس میرے پاس وقت کم ہے، بس میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، جس حال میں مرو گے، سمجھ رہے ہو آپ، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے۔ نوجوانوں کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے، یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے آپ کا، اللہ کی امانت ہے یہ آنکھیں۔ یہ قیامت کے دن معلوم کیا کہیں گی؟ یہ کہیں گی مالک تو نے دیا تو تھا کہ تیرے دیدار کے لائق رہے ہم، مگر اس نے گندی چیزیں دکھوائیں۔ اب انسٹاگرام پہ 3 گھنٹے گندی تصویریں دیکھ کے جس کے ایمان پہ بالکل بھی فرق نہیں پڑتا ہو، وہ چیک کرے ایمان ہے بھی یا ختم ہو گیا۔ ایک آدمی ایسے دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام چلا رہا ہے، ایسے انگلی چل رہی ہے، چلتے چلتے اپنی سگی بہن کی اتنی ہی گندی ویڈیو آ گئی جتنی دیکھ رہا تھا۔ سگی بہن کی، اب کہاں گیا مسلمان، اما یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ یہ میری بہن۔ اندر جا کے بولا یہ تو بناتی ہے، رو کے بولا تو ہی نے یہ کیوں کیا، کیوں بناتی ہے؟ کہ تو جیسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے ہی چھپ چھپ کے بناتی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ویڈیو نہ بنے تو تم بھی اپنی دوسروں کی بہنوں سے نظر ہٹا لو۔ یہ تھوڑا اپڈیٹ کر کے بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لو میری بات۔ جس حال میں مرے گا بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب جو گندی تصویریں دیکھ کے کیا سمجھتے ہو وہ راتوں کو تھرکنے والی لڑکیاں، اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہارے موبائل کی اسکرین، اس کو خبر ہے کہ کون اس کا بندہ گندی فلم دیکھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے موبائل کی اسکرین پر، اس کو یہ بھی خبر ہے کون لڑکی رات کو ویڈیو کال کر رہی ہے ناجائز طریقے سے، گھٹیا طریقے سے، اور کون رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، کون، وہ سب کو جانتا ہے، کسی سے غافل نہیں۔ لڑکی گاڑی تیز چلا رہے ہیں، یہاں کے راجستھان کے، گاڑی اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی تیز چل رہی تھی، اندر ویڈیو چل رہا تھا، فلم چل رہی تھی، وہ 120 کی رفتار، 4 لڑکے مسلمان، چاروں مر گئے آن دا اسپوٹ، گندی تصویر دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ اب مائیں رو رہی ہیں صبح سے شام، تھک گئیں، اور لوگوں نے کہا بھائی لاشیں کب آئیں گی، عورتیں تھک گئیں روتے روتے، صبح سے 4 بجے سے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں۔ کہنے لگے ابھی پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ لاش کی زیادہ بھیڑیں ہیں، بھیڑ زیادہ ہے، لاشیں زیادہ ہیں۔ کبھی آپ کا دل سخت ہو جائے نا نماز میں، رونے کا دل نہ کرے، رو نہ، تو معلوم ہے کیا کرو؟ غوث اعظم فرماتے موت کا ذکر نفس کے ہر مرض کا علاج ہے۔ کبھی جاؤ بریلی کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ اور جا کے دیکھو کیسے کیسے امیر پڑے ہیں، جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ان کی ناکوں میں مکھیاں چل رہی ہیں، جو 1 گھنٹہ نہیں بیٹھتے تھے نا، اب وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ 1 گھنٹے کی لائن برداشت نہیں کرتے تھے، پوری رات کی لائن ہو گئی، صبح کو وہ چیرنے کے لیے آیا ڈاکٹر۔ اب وہ جو لڑکی وہ جو مر کے گئی ہے نا، جس نے خودکشی کری ہے، وہ بھی برہنہ پڑی ہے، وہ بھی پڑا ہے، اب برہنہ کر کے چیرتے ہیں۔ پہلے وہ چیرتے تھے تو انہوں نے وہاں پہ لگاتے تھے ایسے کر کے، وہاں پہ وہ اس کو چیرتے تھے اور چھینی سے کاٹتے تھے۔ اب چھینی وینی کا معاملہ نہیں ہے، اب ان کے پاس گلینڈر ہے، وہ اپڈیٹ ہو گئے، یہاں سے پہلے پھاڑ کے پورا ختم کرتے ہیں، پھر یہاں سے پورا چر سے پورا چیر دیتے ہیں جسم، اس کے بعد جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد موٹے موٹے دھاگے سے اس کو ایسے کاٹ کے زبردستی اس میں ایسے بڑھتے ہیں، کہیں سے لگایا کہیں سے لگایا۔ میں نے
2018 में 2 लड़कों को ऐसे गुस्ल दिया था, जो एक की 17 एक की 19 साल उम्र थी, दोनों एक ही माँ के बेटे थे, जैसे दिया है। और जो पोस्टमार्टम के लोग देखें, तब से मेरे नबी फरमाते हैं, जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाले का, ये जो तकरीर कर रहा है इसका भी एक दिन गुस्ल होगा, ये जो सुन रहे हैं इनका भी गुस्ल होगा, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौला अली फरमाते हैं, जो मौत को बिल्कुल याद नहीं करते वो भी मरेंगे, मगर जो याद करेंगे मौत उनके लिए आसानी बन के आएगी। मौत को जो याद करेगा, क्या मौत को याद बिल्कुल करना चाहिए। रात को सोते वक्त सोचो कि एक दिन आज तुम इस बिस्तर पे लेटे हो, तुम्हारे बाप हमारे बाप भी लेटते थे, आज उनके ऊपर तख्ते लग गए, ऊपर मिट्टी डल गई, कोई वापस पलटता भी नहीं, इस दुनिया से तुमने क्यों दिल लगा रखा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं हाथ जब पकड़ता है गस्साल, कहता है आराम से, मुर्दा कहता है आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ कि जब वो चीरता होगा, या अल्लाह हम सबको मालिक दुआ करो पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना मेरे करीम, ऐसी हादसाती मौत से बचाना मेरे करीम, बस मदीने में ईमान वाली मौत दे देना मेरे रब मेरे करीम। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपको डर नहीं लगता मेरी बहनों, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि तुम सबको मर के अल्लाह के सामने जाना है। ये जिंदगी तुम्हारी क्यों है, क्यों है, क्यों दुनिया में आए 50-60 साल के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया? नहीं नहीं नहीं, इकबाल कहता है मौत तजदीद मिजाक जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गायफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दमा में जिंदगी। ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो आखिरत के बाद शुरू होगी। ये तो सिर्फ इम्तिहान गाह थी जिसे तुमने दुनिया बना लिया, इससे दिल लगा लिया। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा पसंद करता हूँ, आज तू आ गई है, मुझे हर रात एक नई औरत चाहिए अपनी एक रात रंगीन करने के लिए, तू रात को आने का वादा कर, मैं दे दूंगा। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं तुझसे नहीं लूंगी ये खैरात, मैं अपना ईमान बेचने नहीं आई। चली गई, मगर जब बच्चों ने पहुंची, माँ लेके आई, एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया भूख की वजह से। आई, कहने लगी कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मजबूर हूँ। रात को आ गई, कमरा बंद है, बिल्कुल बच्चों को खिला पिला के वो जिना करने वाला आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके हाथ, वो जो रोज जिना करता था ना आगे बढ़ रहा है, उसके हाथ लगाना चाह रहा है। ऐसी उसने हाथ लगाया, वो कांपने लगी, उसको एकदम कपकपाहट पैदा हुई, रो लगी। कहा क्यों रोती है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत भी तो कुछ होती है, ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और अब जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे करीम मुझे माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, वरना तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक तू इस पर गवाह है, मेरे करीम मेरे अजीम, मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते, मैं मजबूर मां ना होती तो कभी ये ना करती, मेरे रब मुझे माफ कर देना। ऐसा करीम है वो, ऐसा ऐसा करीम है, ऐसा फजल करने वाला है कि उस आदमी जो रोज जिना करता था उसका दिल ही धुल गया, उसके आंसुओं से रोई वो, दिल उसका धुल गया। बोला मेरी आंखें खोल दी तूने, एक दिन आई है हाथ तक निकले, तू पैसे ले जा, तो मैं जब अपनी बहन बनाता हूँ, मुझे माफ कर जा, चली जा। वो तो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक मैं कितना बड़ा जुर्म मुजरिम हूँ, इसने तो एक बार हाथ भी नहीं लगवाया, एक बार आई थी, मैंने तो कितनी इज्जतों को लूटा है, कैसा लुटेरा हूँ। अगर मेरे जैसा गुनहगार नहीं, तेरे जैसा कोई करीम नहीं, रो धो के सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने आके दस्तक दी। कहने लगा कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा कोई गलत रास्ते पे आए हो? क्या क्यों? क्या मैं सलाम के लायक नहीं हूं, मैं इस इलाके का सबसे गंदा घटिया इंसान हूं, रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, मुझे पता नहीं कितनी इज्जतें मैंने लूटी हैं। मूसा मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कहा तूने कोई नेकी की है? बताने लगा। कहा रोया है? हाँ। कितना रोया था? कहा रात मेरा चेहरा भीग गया था आंसुओं से। कहा अच्छा, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना, उसके जो वो आंसू थे ना रात वाले, उसके अल्लाह ने कबूल कर लिए, उसके आंसुओं को उसके रब ने, वो करीम वो रहीम, वो सारी जमीन व आसमान को बनाने वाला, कायनात का वो अकेला रब है, वही करीम है, वही रहीम है, उसी की तरफ पलटना है, उसी से मोहब्बत करो, उसके सामने रो लिया करो। मेरी बहनों आप भी रोया करो। देखो मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है अल्लाह उसे मखलूक के सामने रोने से बेनियाज कर देता है। उसके सामने झुको, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो।
جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں، اور آج سے وہ نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. حضور کے نام پہ جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو حضور کے نام پہ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جو پوری داڑھی رکھائیں وہ آ جائیں. ایک ہر نبی، جیسے آج یہ نکلیں ہم سب دنیا سے نکل جائیں گے. دنیا سے دل نہ لگاؤ. کوئی ہے عاشق رسول اور اس محفل رسول میں؟ ادھر کوئی جو حضور کی سنت پہ عمل کرے؟ آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ، کوئی دیوانہ اور ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ. کوئی عاشق رسول اور ہے اس محفل میں؟ نبی کا عاشق؟ دوسرا نہیں آئیں گے.